حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے صبح سے لے کے شام تک، اور زندگی کی جب صبح ہوئی تھی اور آج تک کی جتنی زندگی گزاری ہے، کتنی نافرمانیاں ہمارے پینل پر ہیں، کب کب کس کس موقع پر کیا کیا نافرمانی کی علم بھی نہیں ہے، کہاں کہاں رسول اللہ کے طرز عمل کی مخالفت کی سوچا ہی نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ محبت بھی ہو اور مخالفت بھی ہو، اور ہمارے یہاں محبت کے ساتھ ساتھ مخالفت جاری و ساری ہے۔ تو جس نے مخالفت کی، اس نے نافرمانی کی، اس نے رسول اللہ کا انکار کیا، اس کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ رسول اللہ کے احکامات کو جانیں، ان کو سمجھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ روایت ہے صحیح مسلم کی، حدیث کا نمبر ہے 4747، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مسلمانوں کے ذمہ دار بنتے ہیں ان کی اطاعت بھی اسی طرح فرض ہو جاتی ہے جس طرح سے رسول کی اطاعت فرض ہو جاتی۔ بڑی توجہ طلب روایت ہے حضرت انس کی، کہتے ہیں کہ 3 صحابی ازواج مطہرات کے گھروں میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا، یعنی یہ تھوڑی عبادت ہے، اور آپس میں کہا کہ نبی کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے، ان کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں، لہذا ہمیں آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ رہوں گا۔ جب رسول اللہ تشریف لائے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ ان کے اقرار کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، یعنی تم نے میری عبادت کو کم سمجھا، میں تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ترک بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ یاد رکھو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ کے آسان دین کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اپنے اوپر بے جا پابندیاں عائد کرنا اور رسول اللہ سے بڑھ کر عبادت کی تمنا رکھنا یہ درست سلسلہ نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 5063 5063۔